السلام علیکم ناظرین، میڈیا 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ظفر۔ ناظرین، آج ہم ایسے اسکول میں موجود ہیں جہاں پہلے بچے پڑھنے آتے تھے، اب مرغیاں پڑھنے آتی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ماجد صاحب، ہمیں یہ بتائیں گے کہ اسکول میں مرغیاں رکھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اسکول میں مرغیاں رکھنے کے حوالے سے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تو کووڈ-19 ہے کہ جس کے اندر اسکولس مکمل طور پہ بند ہو گئے ہیں۔ جب پہلے کووڈ آیا تھا تو اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن ایسا نہیں تھا کہ جس کو ہم جو لے سکتے اور یہ کام شروع کرتے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ کووڈ کا جو پیریڈ ہے یہ لمبا ہو رہا ہے، تو پھر ہم نے اس کووڈ کے پیریڈ کے لمبا ہونے کے بعد بہت ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا اور دیکھا کہ کس طرح سے کسی متبادل سورسز کو جب جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت ساری ریسرچ کے بعد اور بہت سارے لوگوں کی کامیاب سٹوریز اور ہسٹریز کو پڑھ لینے کے بعد پتہ چلا کہ مرغی ایک اچھا پروفیشن بھی ہے اور اس کے اندر ایک ارننگ بھی جو ہے وہ خاصی موجود ہے۔ جی ماجد علی صاحب، ہمیں آپ کوئی کلاس دکھائیں گے مرغیوں کی، اور اس میں ان کا مانیٹر کون ہے؟ جیسے کہ ہماری کلاس میں بچوں کا کوئی مانیٹر ہوتا ہے، کہ مرغیوں کا بھی کوئی مانیٹر ہے؟ ڈیفینیٹلی اسکول ٹیچر ہوں تو پھر سائیکالوجی تو ساری وہی افیکٹ کرے گی۔ کلاس کا ایک مانیٹر بھی ہے، کلاس کا ایک انوائرمنٹ بھی ہے، اور اسی طرح ہی چل رہا ہوتا ہے سلسلہ۔ جی ماجد صاحب، یہ کلاس کا مانیٹر ہے؟ جی بالکل، یہ ایام سمانی کی بریڈ ہے اور یہ انڈونیشین بریڈ ہے، اور اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ بالکل اس کے جو بال ہیں اور اس کی جو کلگی ہے، اس کی چونچ اور اس کا انر، اور ایون کہ اس کا جو گوشت ہے وہ بھی بلیک ہوتا ہے، اور یہ میری فیوریٹ بریڈ بھی ہے، ایام سمانی اس کا نام ہے۔ تو یہ ہماری اس کلاس کا مانیٹر ہے، بڑا فنی ہے، خوبصورت برڈ ہے، اور انجوائے کرتے ہیں ہم اس کی شرارتوں کو اور باقی چیزوں کو۔ یہ KG1 ہے، اور اس میں کس قسم کی آپ نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں؟ اس میں ایسٹرولورپ ہے، RIR ہے، اور کچھ مصری، گولڈن مصری جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ایک فیومی ہے جس کو پیور ایجپٹین کہا جاتا ہے، تو اس کے کچھ پیس ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ 2-3 پیس جو پلے ماؤتھ راک ایک جو ہے وہ ہیریٹیج بریڈ ہوتی ہے، تو اس کے کچھ پیس اس کے اندر موجود ہیں۔ جی ماجد صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کو کیا فیڈ ڈالتے ہیں؟ اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ پالک ہے، اور کاٹ کے ان کو چھوٹا کر کے پیسز کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ لہسن کو کاٹ کے ایک بوتل میں رکھا گیا، اور اس کا پانی جو ہم اس کی فیڈ کے اندر مکس کر دیتے ہیں، اس سے یہ کہ بہت سارا اینٹی بائیوٹک جو ہے کام جو لہسن یہ کرتا ہے، تو اس کے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ عام طور پہ مرغیوں کے اندر جو نزلہ اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اس سے ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اس میں ایک مختلف قسم کی دال، باجرہ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انگریڈینٹس ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، جو گرینس استعمال ہوتے ہیں، آٹا ہے، سبزی کاٹ لیا، اس کی جو باقیات ہوتی ہیں وہ ہم ان کو جب عام طور پہ ڈال دیتے ہیں۔ جی ماجد صاحب، جیسے کہ یہاں پہ اب گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو آپ مرغیوں کو کیسے رکھیں گے اور کیسے ان کی حفاظت کریں گے آپ؟ اچھا، اس میں مرغی رکھنے کی جو سب سے بڑی سائنس یہ ہوتی ہے کہ کمرے کا جو ماحول ہے، کمرے کی جو وینٹیلیشن ہے، ان اور آؤٹ ہے، یہ کراس وینٹیلیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ الگ سے کوئی چیز بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ کمرے ہیں، اس میں لائٹس موجود ہیں، پنکھے موجود ہیں، اور اس کی وینٹیلیشن موجود ہے، اور ایون کہ اس میں تو وائٹ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب موجود تھیں تو پھر صرف اس میں لا کے مرغیاں رکھنے کا کمر تھا، جو ہم نے کووڈ-19 کے اندر جب یہ کر لیا تو پتہ چلا کہ یہ ممکن تھا، اور اس سے جب ایک اچھی آمدن بھی حاصل ہو سکتی تھی۔ جی ماجد صاحب، یہ بتائیں کہ بچے جو اسکول میں لنچ لے کے آتے تھے جس میں چاکلیٹس ہوتی تھیں، سینڈوچ ہوتے تھے، اب آپ ان مرغیاں بھی کچھ لے کے آتی ہیں کہ آپ ان کو پالک اور تھوم یہی ڈال رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ جس طرح سے عام طور پہ والدین گھروں میں بچوں کو بہت سارا رنگ برنگی چیزیں بنا کے لنچ کے اندر دیتے ہیں، تو وہ ان کے والدین ہوتے ہیں، تو ان کے والدین ہم ہیں، تو ہم اپنے گھر سے ان کے لہسن کا پانی اور پالک اور اس طرح چھوٹی چھوٹی آٹا ہے گوند کے لے آتے ہیں۔ اس طرح ان کو جب وہ عام طور پہ کچھ اور ٹائپ کی جو ان کی ڈائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ بہتر چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان کو ڈالتے ہیں،
اور ویسے ہی یہ انجوائے کرتی ہیں جس طرح چھوٹے بچے عام طور پہ انجوائے کرتے ہیں. مطلب وہ جب سینڈوچ کھاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک چھوٹا سا پکڑ کے نا اپنے منہ کے اندر اس طرح سے, تو وہ بھاگ رہی ہوتی ہے اور باقی اس سے چھیننے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک منظر جو ہے وہ بڑا, آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسے جیسے کلاس میں بریک ہوئی ہے اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ فن کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑا عجیب و غریب قسم کا فن کرتی ہیں اور ہم اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. احسن بھائی چلیں کچھ اور مرغیوں کے کلاس روم بھی آپ کو دکھاتے ہیں جن میں مرغیوں کی مختلف قسم کی کلاسز چل رہی ہیں. چلیں جی چلتے ہیں, اور بھی اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں جو کہ ماجد بھائی ہمیں دکھانے جا رہے ہیں. جی ناظرین, ہم ایک اور کلاس میں موجود ہیں اور ماجد صاحب سے جانتے ہیں اس کلاس میں کون کون سے اسٹوڈنٹس ہیں. جی بالکل, یہ کلاس روم جو ہے وہ ہماری سب سے سینئر کلاس ہے. سینئر کلاس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مرغیاں ہیں جو انڈے دے رہی ہیں اور ہم ان سے روزانہ انڈے اٹھاتے ہیں اور ان کو پھر ہم انجوائے کرتے ہیں ان انڈوں کو. تو سب سے سینئر کلاس کے اندر اس وقت موجود ہیں. یہ آسٹرالورپ مرغی ہیں. اس کے اندر ایک مرغی آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ پلے ماؤتھ کی ہے. اور آسٹرالورپ اس وقت پاکستان کے اندر ایک سمجھ لیں کہ پولٹری کی انڈسٹری میں ایک ہاٹ کیش ہے. اور اس کا جو بریڈر ہے, ایک جو اڈلٹ مرغی ہے جو انڈے دے رہی ہے, تو وہ تقریباً 2500 روپے کی فروخت ہو رہی ہے. اور اس کا جو ایک انڈا ہے وہ تقریباً 60 روپے تک جو ہے وہ 40-45 سے شروع ہو کے 60-65 روپے تک جو ہے وہ سیل ہوتے ہیں. اچھا ماجد بھائی یہ بتائیں, ہمیں کوئی بندہ آپ سے یہ مرغی اگر خریدنا چاہے, مطلب کوئی پرچیز کرنا چاہے, تو ان کو آپ کیا دیں گے اپنی یہ سیل کے لیے؟ جی جی بالکل, ہمارا تو چونکہ یہ ہم نے کمرشل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جب اس کو بھی ٹچ دیا ہوا ہے, تو مجھ سے جو ہے وہ کوئی بندہ رابطہ کرے گا تو انشاءاللہ ان کو نہ صرف یہ کہ ہم سیل کریں گے بلکہ پوری طرح سے ان کو ہم گائیڈ بھی کریں گے. اور میں مشورہ دوں گا کہ جو لوگ بھی اس فیلڈ کے اندر آنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو پاکستان کی سب سے بلکہ دنیا کی سب سے جو ریئر بریڈ ہے ایام سمانی, اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ پولٹری کی مارکیٹ کا بلیک گولڈ ہے. آپ اس سے کم وقت کے اندر جو ہے وہ زیادہ ارننگ کی طرف جا سکتے ہیں. تو کم وقت میں زیادہ ارننگ کی طرف جانے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی شارٹ کٹ ہے, بلکہ ایک نیچرل وے ہے جس کے ساتھ آپ چلتے ہوئے جو ہے وہ اچھی ارننگ کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. ان کی کیئر کون کرتا ہے؟ جی ان کی کیئر کے حوالے سے جو میرے ساتھی ہیں محترم احمد بھائی, تو وہ ان ساری چیزوں کو لک آفٹر کرتے ہیں. اور جب میں یہاں میں موجود نہیں ہوتا تو میری عدم موجودگی میں احمد بھائی جو ہے وہ سارے معاملات کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. جی احمد صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں مرغیوں کی؟ یہ ان کی کیئر کرنا پڑتی ہے لیکن اتنا مشکل کام نہیں ہے, آسان ہی ہے. مثلا انہیں دانہ پانی ڈالنا اور میڈیکیشن کرنا, ان کی بیماری کو دیکھنا, تو اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے, آسان ہی کام ہے. ہر بندہ ایزیلی کر سکتا ہے, یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے اسکول کے پرنسپل ماجد علی صاحب, جن کے ساتھ ہم نے کی مزے کی باتیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسن ظفر کو دیں اجازت. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.